لیکن جو اسٹرینتھ نماز دیتی ہے، دعا دیتی ہے، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. یہ تو آپ سب نے فیل کیا ہوگا اپنی لائف میں. تو اس لیے یو آر انڈر آر آئیز اینڈ گلوریفائی دا پریزز آف یور لارڈ وین یو گیٹ اپ فرام سلیپ. یعنی نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اب دیکھیے حفاظت کی بات ہے. کون ہے جو رسک میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت سے؟ الحفیظ، اللہ حفاظت کرتا ہے. اب ہم اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ہیں. نماز اللہ کا رائٹ ہے. وی آر باؤنڈ بائی رائٹس ان دس ورلڈ. کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر دے میرے کوئی رائٹس نہیں ہے، میری کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہے، میں دنیا میں صرف انجوائے کرنے آیا ہوں. نہ پیرنٹس کے کوئی رائٹس ہیں، نہ ماں باپ، نہ فیملی کے کوئی رائٹس ہیں، نہ ہسبینڈ کے رائٹس ہیں، نہ وائف کے رائٹس ہیں. میں غیر ذمہ دار ہوں، میں نے بس انجوائے کرنا ہے بیٹھ کے. دنیا میں جب ہم باؤنڈ ہیں سرٹن رائٹس کے ساتھ، تو اللہ کے بھی کچھ رائٹس ہیں، اور وہ رائٹ یہ نماز ادا کرو. تو جو کوئی فجر نہیں پڑھتا تو پھر سوچ لیں، اس کا کاؤنٹر ویو یہ ہے. اگر بات یہ کہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا پھر وہ رسک کرتا ہے اس پروٹیکشن کو. اوکے، تو فجر جو ہے وہ ہمیں پروٹیکشن میں ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ کے. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المؤمن. المؤمن کا مطلب ہے دی گرانٹر آف سیکورٹی، سیکیور کرنے والی ذات. اور جب ہم سیکیور کرنے والی ذات سے انسیکیور ہو جائیں تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہے. جب بچے کو مار پڑے یا جب بچے کو ٹھوکر لگے تو وہ ماں کے پہلو میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا سیکیورٹی لیتا ہے. ماں کے دامن میں جا کر وہ حفاظت لیتا ہے، اسے سیکیورٹی فیل ہوتی ہے ماں کو گلے لگا کے. پیرنٹس کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ نہیں ہے. ہمیں جس طرح پیرنٹس سمجھ سکتے ہیں دنیا میں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. جیسے آج سے کچھ سال پہلے ایک بھائی تھا، اس سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ علی بھائی میرے یہ مسئلے ہیں، لیکن آپ مجھے ڈر ہے آپ جج کریں گے مجھے. میں نے کہا نہیں، آپ کھل کے بیان کریں، کھل کے بتائیں. بہرحال وہ بتاتا گیا، ہم سنتے گئے، میں سنتا گیا. تو بعد میں نے اسے کچھ کام ڈاؤن کیا، کچھ ایڈوائس کی، تو وہ اتنا حیران ہوا، کہتا آپ نے مجھے جج ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا سوچو، میں مخلوق ہوں، اگر میں نے جج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ انفائنائٹ ٹائمز، یعنی تم اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ سے بات شیئر کرتے ہوئے ڈرتے ہو. انسان تمہیں جج نہیں کر رہا. اگر تمہارا دوست اچھا ہے وہ تمہیں جج نہیں کر رہا، تو اس دوست کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو المؤمن، سیکیورٹی کہاں سے لینی ہے؟ اللہ سے لینی. کس کے دامن میں جا کے آپ نے چھپنا ہے؟ اللہ کے دامن میں جا کے چھپنا ہے. اللہ کی حفاظت سب سے بڑی حفاظت ہے. اور پھر اللہ کا یہ ایٹریبیوٹ الوکیل. الوکیل کا مطلب وکالت کرنے والا نہیں ہے. الوکیل کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیئرز، افیئرز کو ڈسپوز کرنے والا. ہر چیز اس کی اجازت سے ہوتی ہے، خاص حکمت کے مطابق. اس کے پیچھے انفائنائٹ وزڈم ہے جو ہیومن بینگز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ڈسپوزر آف افیئرز. جس بندے کا اللہ پہ یہ بلیف آ جائے کہ سارے کے سارے افیئرز اس کے کنٹرول میں ہیں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر اللہ اجازت دیں گے تو شاید کوئی تکلیف آ جائے، نہیں دیں گے تو پوری فوج میرے خلاف لڑنے آ جائے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. خالد بن ولید کی مثال آپ کے سامنے ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ صف اول میں ہوتے تھے، اپنا گھوڑا دوڑا رہے ہوتے تھے، اور وہ شخص شہید نہیں ہوا. لوگ جو ہے وہ جہاد پر دیکھیں نا، اس دور میں ڈرتے تھے جانے سے کہ نہیں ہم تو شہید ہو جائیں گے، ہم تو مر جائیں گے، ہمیں کوئی تیر لگ گیا، کوئی تلوار سے زخم لگ گیا، ہم تو مر جائیں گے. خالد بن ولید فوت ہوئے. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے جسم میں ایک بھی جگہ نہیں جہاں سوارڈ کا نشان، زخم کا نشان نہیں ہے، لیکن دیکھو میں عام آدمی کی طرح مر رہا ہوں. بفور ہز ڈیتھ، آن ہز ڈیتھ بیڈ، ہی سیڈ کہ بتا دو سارے کوورڈز کو، ٹیل آل دی کوورڈز آف دس ورلڈ، کہ اگر موت میدان جنگ میں ہوتی سب سے پہلے میں مرتا. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر بلیف کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بے وقوفوں کی طرح اپنے آپ کو بالکل ہی مروا دیں. تیاری کر کے جائیں. خالد بن ولید تیاری کر کے جاتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ بغیر تیاری کے، بغیر تلوار کے کود پڑتے تھے میدان میں. لیکن عقیدہ یہ تھا کہ کوئی مجھے کہہ نہیں سکتا جب تک اللہ کی ذات جو ہے وہ اجازت نہیں دے گی. پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے اس ایٹریبیوٹس پہ یقین رکھا کہ الوکیل اللہ ہے. انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑا بہت غم میں بیئر کر لیتا ہوں. اور ان کی مثال یوتھ کے لیے کیا ہی مثال ہے. He chose going to jail rather than committing the sin. He had the choice کہ جب انہیں sin کی آفر ہوئی, he could have committed sin. But انہی کے الفاظ قرآن میں ہے کہ یا ربی جیل میرے لیے بہتر ہے اس سے بہتر کہ میں آپ کی ڈس اوبیڈینس کروں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر عزت کیا دی,
کہ ہی بیکیم دا کنگ آف دی ایجپٹ, پہلے منسٹر آف فائنانس اور پھر الٹیمیٹلی کنگ آف دی ایجپٹ. تو یہ مثالیں کہانیاں نہیں ہیں, یہ مثالیں ریئل لائف جو ہے ہمارے لیے اگزامپلز ہیں جو ہمارے ڈیلی زندگی کے میٹرز میں اپلائی ہوتی ہیں, لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے اپلائی ہوتی ہیں, رشتہ داروں سے ڈیل کرتے ہوئے اپلائی ہوتی ہیں, ورک پلیس پہ اپلائی ہوتی ہیں. ورک پلیس میں کتنی ہراسمنٹ ہوتی ہے, ورک پلیس میں جو ہے وہ کتنا بلی کیا جاتا ہے, ورک پلیس میں کتنی سازشیں ہوتی ہیں, پالیٹکس ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ محنتی ہیں, آپ کمپیٹنٹ ہیں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ آپ کو عزت ہی دے گا, آپ اوپر ہی اوپر جائیں گے. تو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک بار بندہ ہراس ہو, بلی ہو, تو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایکشن ہی نہ لو.